الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم انشاءاللہ العزیز سیرت طیبہ پہ ابھی بیان ہوگا، اور رمضان سے پہلے یہ سیرت کے اوپر آخری پروگرام ہے۔ آنے والی اتوار کو زکوٰۃ ورکشاپ ہوگی انشاءاللہ العزیز عصر سے مغرب، اور آنے والی بدھ کو اگلی بدھ کو استقبال رمضان کے نام سے انشاءاللہ العزیز ایک پروگرام ہوگا، بیان ہوگا۔ اور سیرت کا یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز عید الفطر کے بعد، عید کے بعد انشاءاللہ العزیز دوبارہ شروع کیا جائے گا، کیونکہ رمضان میں اور بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں، تو اس کے لیے اتنا مطالعہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، تو دوسری مصروفیات کی وجہ سے قرآن مجید کی تلاوت، تراویح کا سنانا، پھر الحمدللہ دورہ قرآن ہمارا مختلف جگہ پہ ہوتا ہے، اور بہت ساری دوسری چیزیں ہوتی ہیں، تو رمضان میں یہ مشکل ہے۔ انشاءاللہ عید کے بعد اس کو پھر دوبارہ اس سلسلے کو شروع کریں گے۔ دوسرا سلسلہ جو ہمارا سیرت عائشہ کا چل رہا ہے، مثالی خواتین کا جو چل رہا ہے، جس میں سیرت عائشہ آج کل چل رہی تھی، وہ بھی انشاءاللہ العزیز اب عید کے بعد آگے سے تسلسل شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ اس کے علاوہ حالات حاضرہ کے اعتبار سے ایک بہت اہم بات کرنی ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ بہت تکلیفوں میں ہیں، بہت پریشانیوں میں ہیں، کیونکہ ہم نے بھی راشن تقسیم کیا اور مختلف لوگوں کی مختلف اعتبار سے کوئی نہ کوئی ان کی مدد کرنے کی کوشش کی ساتھیوں کے تعاون سے، تو بہت عجیب و غریب احوال سامنے آئے ہیں اور دنیا بہت پریشان ہے۔ اللہ اس کرونا سے پوری دنیا کی اور بالخصوص امت کی جو ہے وہ نجات عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے اس پریشانی سے۔ لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ کرونا کی وجہ سے جو مر رہے ہیں یا مرنے کی تعداد ہوگی، شاید اس سے قریب یا اس سے زیادہ اور دوسری وجوہات سے بھی لوگ جو ہے نا وہ شاید مر ہی جائیں، کوئی بھوک کی وجہ سے، کوئی علاج کی وجہ سے۔ گھر میں میری والدہ ہیں، ان 20 دنوں میں مجھے 3-4 مرتبہ کہہ چکی ہیں، ان کا آنکھ کا آپریشن طے ہو چکا تھا حجاز ہاسپٹل میں، وہ تکلیف میں ہیں، تو لیکن ہاسپٹل میں علاج نہیں ہو رہا، منع ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ ہماری ایک کام والی، اس کے گلے کے اندر کوئی بہت بڑا دانہ سا بنا ہوا ہے، اس کا بھی وہاں علاج طے ہو گیا، آپریشن سرجری طے ہو گئی، پھر انہوں نے منع کر دی کہ جو حکومت نے منع کر دیا، اب وہ اپنے گھر میں الگ پریشان ہیں۔ تو اس طرح نامعلوم کتنے ہی گھروں میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے، کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے، کوئی ڈائلیسس کا پیشنٹ ہے، کوئی اور ہے، پھر کام نہ ہونے کی وجہ سے جو وسائل نہیں اور پیسے نہیں آ رہے، تو کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، دوائیوں کی دکانیں تو کھلی ہیں، میڈیکل اسٹور تو کھلیں، لیکن پیسے ہی نہیں ہیں خریدنے کے لیے، تو وہ گھر میں لوگ الگ پریشان ہیں۔ اس کے علاوہ جو ذہنی مریض بنتے چلے جا رہے ہیں گھر بیٹھے ہوئے، وہ ایک الگ بہت بڑی تعداد ہے جو گھر بیٹھے بیٹھے ذہنی مریض بنتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے اثرات کتنے عرصے تک رہیں گے اس کا کہنا بہت مشکل ہے۔ یہ تھوڑے اثرات نہیں ہیں، یہ بہت تکلیف دہ اثرات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر شعبہ اس سے متاثر ہے، وہ دینی شعبہ ہو، دنیاوی شعبہ ہو، کسی بھی شعبے کا کوئی بھی فرد اس سے محفوظ نہیں رہا، اس کی زد میں ہے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ۔ تو بہت بڑی تکلیف کا وقت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی تکلیفوں کا وقت ہے اتنی ہماری توبہ استغفار نہیں، ہم رجوع اللہ نہیں کر پا رہے، یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی رب العزت ہمیں دین کی اور اہل دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی حالات میں
جہاں بہت سارے لوگ پریشان ہیں، سیلریز نہیں مل رہی، دکانوں کے کوئی کرایہ ادا نہیں کر پا رہا، کوئی گھر کے کرایہ ادا نہیں کر پا رہا، ایک تکلیف کا ایک تسلسل ہے اور ہر چیز آپس میں انٹر لنک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کا نظام ہی ایسا ہے کہ ایک انسان دوسرے کا محتاج اور ایک آدمی کی ضرورت دوسرے سے جڑی ہوئی، یہ آپس میں اس طرح سنکرونائز کیا ہوا اللہ رب العزت نے، ہر شعبہ ایک دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے جڑا ہوا ہے۔ تو سب ہی کے لیے پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ ایک پریشانی جس کا بھی خاص طور سے ذکر کرنا ہے وہ ہے مدارس اور مساجد کی ایک پریشانی۔ ان لوگوں کو پہلے قربانی کے جانور جو قربانی کی کھالیں جو ہے نا وہ سیل کر کے پیسے مل جاتے تھے۔ جب بکرا 15,000 کا تھا، کھال 800,000 کی تھی۔ جب گائیں 30,000 کی تھی تو گائیں کی کھال شاید 3,000 کی تھی، 4,000 کی تھی۔ اب گائیں 60,000 80,000 لاکھ کی ہو گئی، کھال 500 کی ہو گئی، بکرا 40,000 کا ہو گیا اور کھال 70-80 روپے کی ہو گئی۔ ایک ان کو وہاں بڑا مسئلہ بنا۔ دوسرا، ابھی اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جب کاروبار نہیں ہے تو کاروباری لوگوں کے لیے پیسے نکالنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ پھر یہ جو بھوک اور تکلیف اور راشن اور دوسروں کی مدد کا جو سلسلہ شروع ہوا اور لوگوں نے الحمدللہ اس میں خوب کام کیا اور پورے ملک میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی کرنے کی کوشش کی گئی اور بہت سارے لوگوں نے کام کیا۔ اس میں ایک اندیشہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں وہ اگر اسی پہ اکتفا کر بیٹھے اور انہوں نے مزید اس کے آگے قدم نہ بڑھائے تو مدارس جو رمضان المبارک میں پورے سال کی ایک محنت کے لیے خرچوں کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور زکوٰۃ، صدقات اور خیرات فی سبیل اللہ لوگ ان کو عطیات دیتے ہیں، تو ایک سال کی اگلے پورے سال کی پلاننگ اسی رمضان میں کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ متاثر نہ ہو جائے۔ وہ اگر متاثر ہو گئی تو آگے آنے والے پورے سال میں کہیں مدارس میں لاک ڈاؤن نہ ہو جائے، تعلیمی دینی لاک ڈاؤن نہ ہو جائے، اس کے لیے ہمیں آج فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ ہو سکتا ہے یوں کہیں کہ جی ہمارے اوپر 2.5% زکوٰۃ تھی، ہم نے 2.5% زکوٰۃ ادا کر دی، مدارس کو دی یا غریب کو دی یا راشن میں دیا، ہم تو فارغ ہو گئے اور ہمارا تو حق ادا ہو گیا۔ اگر کسی کی یہ سوچ ہو تو وہ بھول میں ہے کہ قرآن مجید میں اس بات کا ذکر ہے حق معلوم للسائل والمحروم۔ ان حالات میں جب کہ تنگی ہے، جو آدمی گزشتہ سال میں اگر 100 روپے دیتا تھا وہ 100 دے کر ہی فارغ ہو جائے گا، تو بعض حالات میں وہ فارغ نہیں ہوگا بلکہ پکڑ میں بھی آ سکتا ہے۔ اس وقت زیادہ کی ضرورت ہے، زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب اللہ نے اتنا آسان بنایا، پورا سال آپ نے کتنا خرچ کیا کوئی حساب نہیں۔ جیسے موبائل کا آپ بل دیتے ہیں نا تو ہر لوڈ کے اوپر 25 یا پتہ نہیں کتنے پرسنٹ 30% آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ زکوٰۃ تو یہ ہے کہ پورا سال آپ جو مرضی کمائیں، جو مرضی خرچ کریں، آخر سال میں جو آپ کے پاس بچ گیا اس کا 2.5% دینا، یہ زکوٰۃ ہے۔ اتنا سا معاملہ ہے۔ لیکن اس وقت کے حالات ایسے ہیں، جیسے تبوک کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو متوجہ کیا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنا سارا مال دے دیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آدھا مال دے دیا، اور بھی صحابہ نے خوب ہمت کی۔ اس وقت پوری امت کو ضرورت ہے اور پاکستان کو ضرورت ہے، تو جن کے پاس وسائل ہیں وہ اس وقت صرف زکوٰۃ تک محدود نہ رہیں بلکہ اس مشکل وقت میں دوسروں کا خیال کریں۔ بھوکے کو روٹی مل گئی وہ کھانا کھا لے گا، لیکن اگر مدارس کو روٹی نہ ملی، مدارس کے لیے جو چیزیں ہم نے طے کی ہوتی ہیں وہ ہم نے نہ کی، آگے آنے والی مہنگائی اور آگے آنے والے سال میں، تو خدا نہ خواستہ یہ مدارس کہیں بند نہ ہو جائیں۔ کافروں کی تو دلی تمنا ہے کہ یہ بند ہو جائیں، اگر ہم نے ان کی سپورٹ نہ کی تو ایسا نہ ہو کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ہم کافروں کی خواہش کو پورا کرنے والے بن رہے ہوں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں ایک بات بتائی تھی کہ دیکھو تم اگر مدارس کو چندہ نہیں دینا چاہتے مت دو، اگر ان لوگوں نے تم نے ان کی مدد نہ کی اور ان لوگوں نے کسی نے سبزی کی دکان کر لی، کوئی آئی ٹی کی فیلڈ میں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، تو بتاؤ 60-70 سال بعد تمہاری اولادوں کو کلمہ کون سکھائے گا؟ اس بات کے اوپر بہت زیادہ فکر کرنے کی اور اہل خیر کو متوجہ کرنے کی اور رکھنے کی ضرورت ہے۔ سب کو دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی کوشش کرے کہ میں پہلے سے زیادہ اللہ کے راستے میں دوں۔ صدقات سے کیا ہوگا؟ بلائیں ٹلیں گی
اور دینے والے کا مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو ہم مدارس کی، مساجد کی خوب دل کھول کر امداد کریں، کہیں اس میں کمی نہ آنے دیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری ذرا سی غفلت، یہاں کوئی ایک مدرسہ بھی اس وجہ سے بند ہوا اور پریشانی میں آیا تو کہیں قیامت کے دن ہم سے اسی کے بارے میں سوال نہ ہو جائے۔ اس کے لیے ہمیں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ جب تک یہ مدارس ہیں ہماری نسلوں میں کہیں نہ کہیں دین اور دین کے ساتھ نسبت باقی رہے گی، اور خدا نخواستہ یہ مدارس ختم کر دیے جائیں تو پھر ہمیں تو قرآن سیکھنے سکھانے والا بھی کوئی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے اور سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ اب ہم آتے ہیں انشاءاللہ العزیز واپس اپنے سیرت کے پہلو کے اوپر جو ہم نے شروع کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت بہت ہی زیادہ برکت والی، سننے میں یاد رکھیے ہمارے لیے ہمارا اپنا جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے لیے پورے ہفتے میں صرف 1 گھنٹہ ہم لوگوں نے رکھا ہے، اور مجھے امید ہے میرے اللہ کو اگر منظور ہوا تو اس کی انشاءاللہ تقریباً 100 قسطیں بھی ہو سکتی ہیں، 70 بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ طویل بھی ہے، تفصیلی بھی ہے، اور ترتیب سے بھی انشاءاللہ العزیز ہے، تو ہم اس کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں عام طور سے کئی بات ہوتی ہیں۔ میں نے کئی دفعہ کئی لوگوں سے خود بات کی کہ جی آج کل سیرت کے پروگرام چل رہے ہیں، کہ ہاں وہ غزوات کی بات کر رہے ہیں نا۔ یعنی بعض طبقہ ایسا ہے جو سیرت کو صرف غزوات ہی سمجھتا ہے، اس سے زیادہ اس کے ذہن نہیں جاتا، ایک بات۔ دوسری بات، بعض طبقے ایسے بھی ہیں جو مغربی تعلیم یافتہ یا مغربی لوگوں سے متاثر ہیں، وہ ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے مسلمان بھی یہ کہنے لگے ہیں کہ بھئی اسلام تو تلوار کے زور سے پھیلا تھا۔ یہ بات بہت کامن ہے، غیر مسلمین تو اسی کا جو ہے وہ پرچار کرتے ہیں۔ بہت سے مسلمان بھی غلط فہمی کا شکار ہو گئے ان کے اس غلط جھوٹے پروپیگنڈے کی وجہ سے۔ اب ان 2 باتوں کا جواب اگلی باتوں میں آپ کو مل جائے گا۔ کیا سیرت صرف غزوات کا ہی نام ہے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری سیرت صرف غزوات تک ہی ہے؟ یا اور دوسری بات کہ تلوار سے اسلام پھیلا؟ ان دونوں باتوں کا جواب اس اگلی آپ بات میں لے لیجئے، بہت اہم بات ہے، توجہ کے ساتھ اگر سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس زمانے میں بھیجا جب ہر طرف تاریکیاں ہی تاریکیاں تھیں، اس کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ ابھی کرتا ہوں میں بعد میں۔ ہر طرف تاریکیاں تھیں، تو آپ کو اللہ رب العزت نے بھیجا کہ یہ جو ظلمت کدہ ہے، جو اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ کے محبوب اس کو نور کی طرف، روشنی کی طرف لے آئیں۔ گمراہوں کو راستہ بتانا، بھولوں کو یاد دلانا، بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے کر آنا، انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر انسان کو اللہ رب العزت کی بندگی کی طرف لے کے آنا۔ وہ انسان جو شیطانوں سے بھی گزر رہا، زیادہ برا ہونے لگا تھا، اس کو فرشتوں سے بھی آگے لے کے چلے جانا، دنیا کو محبت کا درس دینا، دنیا کو اخلاق کا درس دینا، دنیا کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی طرف توجہ دلوانا، اور جو تہذیب اور تمدن اور اخلاق اور قانون دنیا میں ہر چیز ختم ہو چکی تھی، ایک نیا قانون، ایک نئی تہذیب، ایک تمدن، ایک امت، ایک نئی جو ہے نا وہ پوری چیز قیامت تک کے لیے آباد کرنا اور اس کو دے کے جانا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقاصد تھے کہ ایک ایسی شریعت جو قیامت تک کی ہو اس کو امت کے اندر پہنچا کے جانا، اور دنیا کے اندر مذاہب میں اور جو لوگ روحانی طور پر تباہ ہو چکے تھے ان کی روحانی ترقیوں کو دینا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقاصد ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے قرآن مجید میں بھی یہی مقاصد بیان ہوئے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ قرآن مجید کی تعلیم، تلاوت، تزکیہ نفس اور دین کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، حکمت کی تعلیم، یہ آپ کے اصل مقاصد ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مقاصد کو لے کر اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان نبوت کرتے ہیں۔ ایک شخص نے اعلان نبوت کیا مکہ کی پہاڑیوں میں، مکہ کی فضاؤں میں،
تو ہوا کیا، لوگوں نے قبول نہ کیا، دشمن ہو گئے۔ بہت تھوڑے تھے جنہوں نے قبول کر لیا، جنہوں نے قبول کر لیا وہ کم تھے، کمزور تھے، جنہوں نے نہ کیا وہ طاقتور تھے، زیادہ تھے۔ انہوں نے ہر طریقے سے ظلم کے ساتھ اس کو مٹانا چاہا، اسلام کو ختم کرنا چاہا، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہا، بے حساب تکلیفیں دیں، پوری اس کی ایک داستان ہے۔ پھر یہ لوگ جو اللہ کو ایک مانتے تھے، کسی سے نہ لڑتے تھے، نہ کوئی بات کرتے تھے، نہ ظلم کا جواب دیتے تھے، یہ لوگ اس شہر کو ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ نبی علیہ السلام بھی اس شہر کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک آدمی نے بات کی، توحید کی دعوت دی، آپ اسے قبول کرو۔ قبول نہیں کیا، اچھا پر ظلم نہ کرو، جنہوں نے کر لیا وہ بھی بے انتہا ظلم کیے، کہیں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ پھر وہ لوگ حالات سے تنگ آ کر اس جگہ جہاں پیدا ہوئے، جہاں ان کے ماں باپ، جہاں ان کے خاندان، قبیلے، گھر، کاروبار، تجارتیں، سب کچھ تھا، اس سب کچھ کو ایک اللہ کے لیے چھوڑ کر پرامن طریقے سے ایک دوسری جگہ چلے گئے۔ وہاں جا کے انہوں نے توحید کی دعوت دی، ان لوگوں نے قبول کر لیا۔ یہاں والوں سے وہ برداشت نہ ہوا، انہوں نے کیا کیا کہ پرزور سازشوں سے اور دشمنی میں ایک سیلاب بن کر امڑ کے آتے رہے اور بار بار مدینہ پر اور اہل مدینہ پر حملہ کرتے رہے، جس کا سب سے پہلا مظہر کیا تھا؟ غزوہ بدر۔ کافر 1000، سب کے پاس تلواریں اور 200 گھوڑے اور بہت ساری چیزیں تھیں، لوہے کے اندر غرق تھے، اور ادھر مسلمان فقط 313 اور چند تلواریں تھیں اور کچھ بھی نہ تھا۔ تو غور کیجئے، تلوار دین کو پھیلانے کے لیے اٹھی یا مٹانے کے لیے اٹھی؟ پھر ایک دفعہ نہیں، 10 سال یہ سلسلہ چلتا رہا۔ خود دیکھ لیجئے، ساری بات آپ کے سامنے، تو حقیقت کیا ہے اور ہم کدھر جا رہے تھے۔ دوسری بات جو بعض مسلمان یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سیرت کا مطلب صرف غزوات ہے، تو یہ کم علمی ہے۔ غزوات ایک بہت بڑا کارنامہ، بہت اس کے اندر حکمت اور سیکھنے کی چیزیں ہیں، بہت کچھ ہے، بے حساب خیریں اس کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ غزوات نبی علیہ السلام کی دعوت میں پیش آئے۔ غزوات مقصد نہ تھے، مقصد تو دین کی دعوت تھی۔ جنہوں نے قبول کر لی کوئی معاملہ نہ ہوا، جنہوں نے رکاوٹ ڈالی اور آگے سے خرابیاں پیدا کیں، وہاں یہ چیزیں پیش آئیں۔ ایک منٹ کے لیے ہم سمجھ لیتے ہیں، اگر کوئی رکاوٹ اور مخالفت پیش نہ آتی تو غزوات بھی پیش نہ آتے۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ سیرت کا بہت بڑا پہلو ہے، یہ کینوس بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی۔ دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت ساری خیریں عطا فرمائیں، ایسی خیریں عطا فرمائیں جو کسی نبی کو کبھی نہ مل سکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی اپنی بعثت اپنی قوم کی طرف، امت کی طرف، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن آپ کی امت کی بعثت باقی قوموں کی طرف، یہ بھی ایک پہلو ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن کے اندر آتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہی اللہ جس نے ان پڑھوں میں سے ایک، انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو اللہ کی آیات ان کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور حکمت اور دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں۔ یہ مفہوم ہے اس آیت کا۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قوم کی طرف بھیجا، اور اس قوم کو قیامت تک آنے والی قوم کے لیے بھیج دیا، پوری امت کے لیے بھیج دیا، پوری انسانیت کے لیے مبعوث فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو کیونکہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے اپنے حبیب کی طرف بھیجا، اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے اپنے حبیب کی قوم کی طرف، صحابہ کی طرف بھیجا، اور صحابہ کو اور باقی امت کی تشکیل آپ نے، اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے کی۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے۔ نبی علیہ السلام کی یہ بھی ایک شان ہے کہ آپ کی بعثت بھی قرآن سے ثابت ہے، اور آپ کی امت کو بھی ختم نبوت کے صدقے کہ آپ آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں، تو ختم نبوت کے صدقے اللہ نے اس امت کو بھی وہی منصب عطا کیا، وہی کام دیے جو انبیاء کو عطا فرمائے گئے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور ہمیں قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اقوام عالم میں کیا تھا، اس کا بھی ذرا سا ذکر کرنا ہے، لیکن خاص عرب میں کیا کچھ تھا،
جس کو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی اور دور جاہلیت جو تھا، آپ کی آمد سے پہلے جو حالات تھے وہ کس قدر عجیب و غریب تھے، اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بتوں کے اوپر انسانوں کو قربان کیا جاتا تھا، وہ بت جو اپنے ہاتھ سے بنائے جاتے تھے، مٹی کے، لکڑی کے، خود بناتے تھے اور ان بتوں پہ انسانوں کو قربان کیا جاتا تھا۔ یہ کیوں ہوا؟ جب انسان نے توحید کو چھوڑا، اللہ کی عظمت کو دل سے نکالا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر اتنا ذلیل کیا کہ اس نے پھر جانوروں کے آگے سجدے کیے۔ اس کے علاوہ باپ کی منکوحہ، باپ کے مرنے کے بعد بڑے بیٹے کو وراثت میں ملتی، وہی سب کچھ کرتا جیسے کسی بیوی کے ساتھ۔ حقیقی بہنوں کے ساتھ ایک وقت میں شادی جائز ہوا کرتی تھی۔ الزواج، شادیوں کی کوئی حد نہ تھی، ایک آدمی جتنی چاہے شادی کر لیتا، اور شادی کے علاوہ بھی جو چاہے سو وہ کرتا۔ اس کے علاوہ شراب خوری، جوا، سود، زنا، اس سارے گناہ بہت زیادہ تھے۔ اور بے حیائی کی حالت کیا تھی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آج ہم اسی بے حیائی کی حالت کے قریب کہیں جا رہے ہیں۔ یہ جو ہمارا فیس بک ہے، انٹرنیٹ ہے، اب پہلے اس بات کو سنیں اور پھر فیس بک پہ دیکھیں کہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں یہ ٹک ٹاک کے اوپر اور فیس بک کے اوپر اپنی کون سی بے حیائی ہے جو انٹرنیٹ پہ نہیں ڈالتے۔ اس زمانے کی بے حیائیاں کیا تھی سنیے۔ اس زمانے کا ایک بہت بڑا نامور شاعر تھا امرؤ القیس، جو شہزادہ بھی تھا۔ اس نے قصیدے لکھے تھے، شاعر تھا۔ اپنے کسی ایک قصیدے میں اس نے اپنی پھپھی زاد بہن کے ساتھ جو اس کی بدکاری تھی اور جو اس کا ریلیشن شپ تھا، مزے لے کر بیان کیا، اور یہ قصیدہ کعبہ شریف پر لٹکایا گیا۔ اور اسی قسم کے کچھ کام ہم کر کے ہماری نسل فیس بک، ٹک ٹاک اور ان چیزوں پہ لگا رہی ہے۔ تو یہ سب معاملات تھے۔ لڑائیوں میں لوگوں کو زندہ جلا دینا، چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کر دینا، حاملہ عورت کے پیٹ چاک کر دینا، یہ سب ان کا معمول تھا۔ دو بندے بیٹھے میں، دونوں کے باغ ہیں، ایک باغ سے کچھ چڑیا اگر کچھ جانور ادھر سے ادھر آ گیا، اسی بات پہ لڑائی، معمولی بات پہ جو لڑائی شروع ہو جاتی، سینکڑوں اور ہزاروں لوگ قتل ہو جاتے، اور بعض مرتبہ صدیوں وہ دشمنیاں چلتی۔ یہ سب کچھ معاملہ رہا۔ عکاظ کے میلے میں ایک شخص نے ایسے ٹانگ اپنی سیدھی کی ہوئے بیٹھا ہوا ہے، کوئی گزر سکتا ہے اس سے تو گزر کے دکھائے، ایک دوسرے آدمی نے تلوار پکڑی، اس کی ٹانگ کاٹ دی کہ آگے کیوں تو نے کی۔ اسی بات پر لڑائی ہوئی تو قبیلوں میں جناب سینکڑوں اور ہزاروں بندے قتل ہو گئے۔ تو اس قسم کی جاہلیت وہاں پہ موجود تھی۔ اب ہم ایک عیسائی مورخ کی ایک بات کو ذرا پڑھتے ہیں۔ عیسائیوں کا کہنا یہ ہے کہ قبل الاسلام، اسلام سے پہلے 500 سال عیسائیت نے عرب میں محنت کی، یہ ان کا کہنا ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عرب قبل اسلام تمام مذاہب میں سب سے زیادہ عیسائیت سے متاثر تھا، یہ ان کا کلیم ہے۔ اب انہی کی بات سن لیجئے کہ اس محنت کا ان کی دعوت و تبلیغ کا اثر کتنا تھا۔ ایک عیسائی مورخ لکھتا ہے کہ عیسائیوں نے عرب کو 500 سال تعلیم و تلقین کی۔ اس پر بھی کئی خال ہی عیسائی نظر آتے تھے، یعنی بنو حارث نجران کے علاقے میں، بنو حنیف یمامہ میں، اور کچھ بنی طے میں عیسائی لوگ تھے، باقی پورے عرب میں کہیں عیسائیت کا ایسا کوئی خاص نام نہ تھا۔ اور اس زمانے کی اگر عرب کی چیزوں کو دیکھیں تو اخلاقی اعتبار سے ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ تو عیسائیت کی تبلیغ جس کو وہ کہتے ہیں کہ عرب میں عیسائیت ایک مذہب تھا، اور لیکن اس مذہب کے اثرات کیا تھے کہ جس کو قرآن نے کہہ بھی دیا لفی ضلال مبین۔ اب اسلام سے پہلے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ولادت سے پہلے، آپ کی آمد سے پہلے عرب کے اندر حال کیا تھا اور پوری دنیا کے اندر حال کیا تھا، تھوڑا سا ایک اوور ویو اس کا بھی ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو زمانہ جاہلیت کی تفصیلات کا نہیں پتہ کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے کن حالات میں بھیجا، اس کو اسلام کی قدر ہو ہی نہیں سکتی۔ تو سیرت کا یہ بھی ایک پہلو ہے کہ نبی علیہ السلام کن موقع پر تشریف لائے، اور کتنے اندھیرے تھے جہاں نبی علیہ السلام سراجم منیر بن کر آئے اور روشن
توحید کا پیغام لے کر آئے اور پوری دنیا کے گوشے گوشے کو منور کر دیا، نورانی کر دیا، تو اس اندھیروں کو سمجھنا بھی سیرت کا ایک حصہ ہے۔ عرب دنیا کے وسط میں واقع تھا، کفر، شرک، جہالت اور لاقانونیت کا دورہ تھا، قتل و غارت گری، ناانصافی، یہ سب کچھ تھا۔ اور عرب میں ایک دو بت نہیں تھے، ہزاروں بت تھے۔ بیت اللہ شریف میں، خانہ کعبہ کے اندر بھی 360 بت تھے۔ ہر قبیلے کا اپنا بت اور بعض گھروں کے اپنے اپنے بت ہوا کرتے تھے۔ بھئی یہ موبائل کس کا ہے؟ ہر گھر کا بت الگ تھا، بلکہ معبودوں کی فہرست میں صرف لکڑی کے خدا، مٹی کے خدا نہ ہوتے تھے، بلکہ جنات، فرشتے اور ستارے اور درخت، ان کی بھی عبادت کی جاتی تھی، اور کہیں کہیں سورج کی عبادت بھی کی جاتی تھی۔ روم اور ایران اس وقت کی دو سپر طاقتیں تھیں، اور آباد دنیا کے نصف حصے سے زیادہ پر ان دونوں کی حکومت تھی۔ اس وقت کی جتنی دنیا معلوم تھی اور آباد تھی، اس میں آدھی سے زیادہ دنیا کے اوپر انہی دونوں کی حکومت تھی، لیکن ان دونوں کی حکومت میں کہیں کسی اخلاق کا، مروت کا اور انصاف کا بالکل دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ اب آئیے روم کی طرف۔ اپنی قدیم یونانی علمی اور مادی ترقیات کے باوجود انتہائی ذلت اور پستی میں پہنچ چکا تھا۔ ایران میں آتش کدے تو روشن تھے، لیکن ان کے آگے سر جھکائے جاتے تھے۔ پوری انسانی سوسائٹی طرح طرح کی خرابیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اور آئیے ہندوستان کی طرف، تو ہندوستان میں بھی ابتری پھیلی ہوئی تھی۔ پورے ملک میں بت پرستی کا زور تھا، کہیں ستاروں کی عبادت، کہیں پہاڑوں کی عبادت، کہیں دریاؤں کی، کہیں درختوں کی، کہیں حیوانوں کی، کہیں سانپ کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں بندر کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں کسی جانور کی عبادت ہو رہی ہے۔ تو ہندوستان کے اندر بت پرستی بھی تھی اور توہم پرستی بھی تھی۔ اسلام سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت پوری دنیا میں اندھیرے ہی اندھیرے تھے، ظلم ہی ظلم تھا، کہیں کوئی اخلاق اور حیا اور اس قسم کی کوئی چیز نہ تھی۔ دین ابراہیمی جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے، وہ مسخ ہو چکا تھا۔ شرک کی سیاہ چادر نے انسان کی ذہن کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ہر طرف شیطانیت، فریب، جھوٹ، منافقت تھی۔ قدم قدم پر انانیت کی دیواریں تھیں، غرور اور تکبر کی فضا تھی۔ اپنی نسلوں کے اوپر فخر یا اپنے آباء و اجداد کے اوپر فخر کرنا عام تھا۔ اور عورت کی بات اگر سننا چاہتے ہیں تو عورت کے سر پر کوئی دست شفقت رکھنے والا نہ تھا۔ وہ سسک رہی تھی، وہ بلک رہی تھی، اس کے حق دینے والا کوئی نہ تھا۔ باپ کی منکوحہ یعنی ماں وراثت میں تقسیم ہو کر اولاد کو ملا کرتی تھی۔ عورت کا کوئی حق نہ تھا، کوئی عزت نہ تھی۔ بعضوں نے تو ناپاک سمجھ کے اس کو اپنے سے دور کیا ہوا تھا، اور بچی کا پیدا ہونا یہ شرمندگی تصور کی جاتی تھی، اور بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ عورت کی عزت کرنے والا کوئی بھی نہ تھا، اور یہ سمجھتے تھے کہ کسی کو پتہ لگ گیا ہماری اتنی بیٹیاں ہیں، ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ عدل و انصاف یہ سب اپنے باتوں کو، اپنے الفاظ کو بھول چکے تھے۔ یہ معاشرہ جاہلیت کے اندر جکڑا ہوا تھا، اور یہ بت پرستی، اس نے توہم پرستی کو جو ہے وہ جنم دیا، اور ہر ایک آدمی ذرا سی بات کے اوپر جو ہے وہم کا شکار ہو جاتا، اور اس وہم کی وجہ سے اسی وہم کا شکار ہو کر اسی وہم کو بڑا مان کر عبادت کرنے لگتا۔ جس زمانے میں بھی شرک ہوا، اور آج بھی ہو رہا ہے، جس زمانے میں جہاں بھی شرک ہوا، کئی اسباب ہیں۔ ان میں ایک بڑا سبب کیا ہے؟ ایک بڑا سبب یہ ہے کہ لوگوں نے خود بھی اللہ رب العزت کو ایسے سمجھا جیسے اپنے راجوں، مہاراجوں اور بادشاہوں کو سمجھا کرتے تھے، شہنشاہوں کو سمجھا کرتے تھے۔ اور بعض لوگوں نے جیسے پنڈت، پادری اور اس قسم کے شاطر لوگوں نے لوگوں کو سمجھایا بھی یہی سب کچھ۔ کیا؟ اس کو سمجھیے، شرک کی بعض بہت بڑی وجوہات شامل رہیں دنیا میں، جس میں سے ایک وجہ کیا تھی؟ ایک وجہ یہ تھی کہ لوگ اللہ رب العزت کو بڑے بادشاہوں کی طرح سمجھا کرتے تھے۔ بادشاہوں کا طرز زندگی کیا تھا؟ ان کا طرز زندگی یہ تھا کہ اپنے اپنے بڑے بڑے محل میں رہتے تھے، عام آدمی کی اپروچ وہاں ہوتی نہ تھی۔
کبھی کسی کو رعایا کو بادشاہوں کی طرف جانا ہوتا اور کوئی بات وہاں کہلوانی ہوتی، پہنچانی ہوتی، تو بادشاہوں کے جو مقربین ہوتے ان کی چاپلوسی، خوشامد، ان کو تحفے دینا، نظر نیاز، ان کی خدمت کرنا پڑتی، ان کو راضی کرنا پڑتا، پھر وہ جس سے راضی ہوتے اس کی بات پھر بادشاہ تک پہنچاتے۔ بادشاہوں کا اپنا غرور اور تکبر اور انانیت اتنی تھی کہ کسی عام آدمی سے ڈائریکٹ بات چیت کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھا کرتے تھے، تو کسی کی بات اگر اس بلند دربار تک پہنچ بھی جاتی تو بادشاہ ڈائریکٹ اس غریب آدمی سے، عام آدمی سے مخاطب نہ ہوتا، اپنے مقربین ہی کو ذریعہ بناتا، وہ آگے پھر بادشاہ کا پیغام اسے پہنچاتے۔ یہ بادشاہوں کا، راجوں کا، مہاراجوں کا ایک طریق رہا ہے دنیا میں۔ تو لوگوں کو یہ خود بھی یہ سمجھ آ رہی تھی، شیطان نے پٹیاں پڑھا دی تھیں، اور شیطان صرف لوگوں نے بھی یہ پٹیاں پڑھا دی تھیں کہ دیکھو تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، وہ تو بہت بڑا ہے، تم پہنچ ہی نہیں سکتے ہو، اب بناؤ درمیان میں کوئی واسطے اور وسیلے۔ قرآن مجید کی 2 آیات سنیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا تھا فَاسْتَغْفِرُوا ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اس کی طرف لوٹ آؤ، یقیناً تمہارا رب قریب بھی ہے، دعاؤں کا سننے والا، جواب دینے والا ہے، تمہاری بات کو سمجھنے والا ہے۔ یہ مفہوم ہے اس مبارک آیت کا کہ اس خیال کا رد کیا گیا۔ اور قرآن مجید میں خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، اللہ فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے ان کے سوا اور دوست جو بنا لیے، معبود بنا لیے، ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں خدا کا مقرب بنا دیں۔ تو شرک کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا، سمجھانے والوں نے سمجھا دیا تھا کہ تم اللہ تک اپنی بات پہنچا ہی نہیں سکتے۔ نبی علیہ السلام نے توحید کا پیغام دیا۔ نصرانیت، یہودیت اور مجوسیت یہ 3 مذاہب تھے، لیکن ان کی اپنی اصل شکل بدل چکی تھی۔ یہودی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات کو بھول کر دنیا کے مختلف خطوں اور گوشوں میں ذلیل و رسوا ہو رہی تھی، ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ عیسائیت بھی عیسیٰ علیہ السلام کی اصل دعوت اور تبلیغ کو اور پیغام کو چھوڑ کر انہیں خدا کا بیٹا مان چکے تھے، انجیل میں تحریف کر چکے تھے اور سینٹ پال کی پیش کردہ عیسائیت کو مان چکے تھے۔ بدھ ازم، اس نے بھی اپنے چند 100 سال جو دنیا میں محنتیں کی، لیکن اس کے بعد یہ بھی شرک کے سائے میں آ کے خدا کو، گوتم بدھ کو خدا بنا بیٹھے تھے۔ غرض 7ویں صدی عیسوی تک روئے زمین پر کوئی ایسی قوم نہ تھی جو مزاج کے اعتبار سے صحیح دین پر قائم ہو۔ نبی علیہ السلام 6 صدی عیسوی تک آپ کی پیدائش کے وقت پوری دنیا میں کوئی قوم، کوئی مذہب، کوئی دین، کوئی ایسی جگہ نہ تھی جس کو کہا جائے کہ یہ دین فطرت اور اصلیت کے اوپر قائم تھا۔ ہر ایک چیز کی بگاڑ آ چکا تھا۔ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں کہیں کہیں عبادت گاہوں میں کوئی اکا دکا دانہ کوئی توحید پرست مل جاتے تھے، تو ان کی حیثیت فقط اتنی تھی جیسے کہ انتہائی تاریک شب میں کوئی جگنو ہو جو کہیں جگمگا رہا ہو۔ صحیح علم نایاب ہو چکا تھا، اللہ کو سمجھانے والے، اللہ تعالیٰ کا راستہ بتانے والے کم ہو چکے تھے، حتیٰ کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے طویل عمر پائی اور بہت جگہ اللہ کی تلاش کے لیے، دین حق کی تلاش میں وہ پھرتے رہے، تو بعض کتابوں میں آتا ہے کہ ان کو بھی اپنی پوری زندگی میں محنت کے بعد 2 یا 4 لوگ ہی مل پائے جو کسی درجے میں عیسائیت کے قریب تھے اور توحید کے قریب تھے، باقی ان کو بھی پوری محنت سے کچھ نہ ملا۔ پوری دنیا ایک عجیب کشمکش میں گرفتار تھی، مایوسیوں کے اندر گرفتار تھی، اور اللہ رب العزت نے اس موقع کے اوپر فیصلہ کیا اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنے کا، اور اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندھیروں کو دور کرنے کا فیصلہ کیا، اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آتا گیا۔ وہ سعادت کی گھڑیاں قریب آنے لگیں جب من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نور کی طرف لے جانے والا، اور وہ جو سراپا نور تھا اس کے آنے کا وقت قریب آنے لگا، اور صدائے توحید بلند ہونے کا وقت قریب آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایک چیز اور بہت زیادہ سمجھنے سے قابل ہے، وہ کیا ہے کہ وہ علمی اور فکری تبدیلی ہے۔ یہ پوائنٹ بہت توجہ طلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جہاں مساوات اور
نئی تہذیب کو اس نے جنم دیا، اور عالمگیریت کا جو صحیح مفہوم تھا وہ پیش کیا، وہاں نبی علیہ السلام نے پوری دنیا کو ایک اور ٹرننگ پوائنٹ دیا، ایک اور نعمت عطا کی۔ وہ کیا تھی؟ وہ توحید کی نعمت تھی۔ اس وقت کیا تھا دنیا میں؟ یا عقل والے لوگ تھے یا نقل والے لوگ تھے؟ یونان اور قدیم یونانی فلاسفہ وہ فقط عقل کے اوپر ہر چیز کو تولتے، جو چیز ان کی عقل میں فٹ آ جاتی بس وہ ٹھیک تھی، جو ان کی عقل میں نہ آتی وہ بیکار تھی۔ یا عقل والوں کا کہیں زور تھا اور وہاں نقل کی کوئی بات ہی نہ تھی، یا پھر نقل اتنی تھی کہ وہاں عقل کا کوئی وجود نہ تھا۔ نقل بہت ساری جگہوں پہ تھی، بالخصوص ہندوستان کے اندر، کہ جی فلانی جگہ یہ آ گیا، اس جانور کی عبادت کرنی ہے تو بس اسی کے پیچھے چل پڑے۔ ان کے پاس عقل کا کوئی وجود نہیں تھا، بس جس نے جو بڑے نے کہہ دیا اور نقل چل رہی ہے، غلط آ رہی ہے، صدیوں سے، سینکڑوں ہزاروں سالوں سے چلی آ رہی ہے تو اس پہ چل رہے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فکری تبدیلی پیدا کی اور توحید کا ایک تصور دیا، عقل اور نقل کے درمیان ایک بہترین توازن وحی الہی کی روشنی میں پیش کیا، اور عالمگیریت اور مساوات کا ایک ایسا نمونہ پیش کیا جو آج تک کوئی نہ پیش کر سکا۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک ناک کٹا ہوا حبشی غلام اگر تمہارا امیر ہو تو بھی اس کی اسی طرح پیروی کرو جیسے ابوبکر اور عمر کی کرتے ہو۔ یہ بات آج بھی دنیا اس کو حاصل نہ کر سکی۔ آج بھی دنیا میں بہت سارے دعووں کے باوجود کچھ لوگوں کو ساری دنیا کے مقابلے میں ویٹو حاصل ہے، کچھ خاص اختیارات حاصل ہیں جو دوسروں کے نہیں، جو مساوات کو اور ان کے دعووں کی قلعی کو کھول دیا کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس گمراہی سے نکلنے کا جو بہترین راستہ دیا وہ کیا تھا؟ وہ ایک اللہ کا تصور، سب کچھ ہونے کا یقین ایک اللہ کی ذات سے، اور اللہ کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ نبی علیہ السلام نے پیدا کیا۔ یہ توحید کیا ہے؟ توحید ایک زندہ قوت ہے۔ جب تک یہ توحید کی زندہ قوت امت کے اندر صحیح طریقے سے موجود رہی، اکثریت میں موجود رہی، اور اس کے اندر اثرات موجود رہے زندگیوں کے اندر، ہر چیز اللہ سے ہونے کا یقین، ان حالات میں جیسے ہی حالات پیش آئے امت کا ایمان متزلزل نہ ہوا، ہر طرح کی پریشانی اور ہر طرح کے غم میں اور ہر طرح کے برے سے برے حالات میں امت نے توحید کے دامن کو تھامے رکھا اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیے رکھا۔ آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ توحید کو صحیح معنوں میں ہم سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ قرآن مجید نے اور نبی علیہ السلام نے جب توحید کا سبق دیا تو امت کو یہ بتا دیا، انسانیت کو یہ بتا دیا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ ہے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، سخر لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ ہے تمہارے لیے مسخر کر کے دے دیا گیا ہے۔ تو کائنات کی تسخیر اور ہر چیز کے اوپر انسانیت کا حاوی اور بڑا ہونا، یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات تھیں، جس نے اس دنیا کو ایک نیا سبق جو ہے وہ روشن سبق عطا فرمایا۔ اب پیدائش کے واقعات سے پہلے ہم کچھ اور ایسے واقعات کا احاطہ کرتے ہیں کہ جس سے یہ اور زیادہ تاکید ہو جائے کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کا انتظار یہود و نصارہ کو کتنا تھا۔ قرآن مجید کے اندر بھی اس کا ذکر اللہ نے کیا کہ یہ پہلے نبی علیہ السلام کے آنے کی خبر دے کر لوگوں کو لڑوایا کرتے، لوگوں کو حکومت کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ وہ آنے والا آئے گا تو ہم تم پر چھا جائیں گے۔ تو ان کو بہت زیادہ انتظار تھا، اور اس کی مختلف باتوں کو ذرا دیکھ لیجئے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کی اپنی عمر 60 سال تھی، اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی اپنی عمر 120 سال تھی، گویا 60 سال تک یہ ایمان کی حالت میں رہے۔ بہترین شاعر تھے، نبی علیہ السلام کی اپنے اشعار میں تعریف کرتے اور کفار کی برائی بیان کرتے، اور غزوات میں، جہاد میں، لڑائیوں کے موقع پر اپنے اشعار سے مسلمانوں کے ایمان کو گرم کیا کرتے تھے، جوش پیدا کیا کرتے تھے۔ انہیں شاعر رسول کا خطاب ملا۔ یہ حسان ابن ثابت جب خود 8 سال کے تھے، کہتے ہیں کہ میں بہت اچھی سمجھ بوجھ رکھتا تھا۔ یہ مدینہ کے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں ایک یہودی کو دیکھا، وہ اونچی جگہ پر چڑھ کر ایک اعلان کر رہا ہے، لوگوں کو اس نے جمع کر لیا، کہہ رہا تھا
شور مچا رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا بھئی کیوں شور مچا رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا، وہ آج رات پیدا ہو گئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام تو مکہ میں پیدا ہوئے، لیکن ایک یہودی مدینہ میں بھی آپ کی اس رات کو پہچان رہا ہے۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وقت کی اطلاع اور وہ جو علامات تھیں وہ بتا دی تھیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تمہارے نزدیک جو مشہور دم دار ستارہ ہے، جب وہ حرکت میں آئے گا اور اپنی جگہ سے سرکنا شروع کر دے گا تو وہی وقت نبی آخر الزماں کی پیدائش کا ہوگا۔ یہ خبر بنی اسرائیل کے علماء ایک دوسرے کو نسل در نسل آگے دیتے چلے آئے، اور ان کو بنی اسرائیل کے علماء کو، یہودیوں کو پیدائش کے وقت کی نشانیاں معلوم تھیں۔ ایک اور واقعہ، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک یہودی عالم مکہ مکرمہ میں رہتے تھے۔ جب وہ رات آئی جس میں نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، تو ایک یہودی قریش کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے قریشی مردوں سے پوچھا آج تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں۔ اب یہودی نے کہا کہ دیکھو جو میں کہہ رہا ہوں اچھی طرح سن لو، آج اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے، اور اے قریش کے لوگوں وہ تمہیں میں سے ہے، یعنی قریشی ہے۔ اس کے کندھے کے اوپر ایک علامات مہر نبوت ہے، اس میں بال بہت زیادہ گھنے ہیں اور یہ نبوت کا نشان ہے، اور اس بچے کی نشانی یہ ہے کہ وہ 2 دن تک دودھ نہیں پیے گا۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ درست ہے کہ نبی علیہ السلام نے 2 دن تک دودھ نہیں پیا۔ یہودی عالم نے جب یہ باتیں بتائیں تو لوگ حیران ہوئے اور اپنے اپنے گھروں میں گئے، تو سب نے اپنے اپنے گھروں میں اپنی عورتوں کو یہ بتایا۔ ادھر عورتوں کو اطلاع مل چکی تھی کہ عبد المطلب کے ہاں ایک پوتے کی پیدائش ہوئی ہے، اور جب اس عالم کو بتائی گئی تو یہودی نے کہا کہ وہ بچہ مجھے دکھاؤ۔ تو لوگ اسے ساتھ لیے ہوئے آمنہ کے گھر آئے اور بچہ دکھانے کی درخواست کی۔ جیسے ہی بچہ اس یہودی نے دیکھا، جو کپڑا ہٹایا گیا، بچے پہ نظر پڑی، فوراً بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا لوگوں نے پوچھا کیا ہوا تھا تجھے؟ کہنے لگا میں تو اس غم سے بے ہوش ہوا ہوں کہ بنو اسماعیل میں نبوت آ گئی اور بنو اسرائیل سے نبوت نکل گئی۔ اور کہا اے قریشیو، اللہ کی یہ قسم، یہ بچہ زبردست غلبہ حاصل کرے گا اور اس کی شہرت مشرق و مغرب میں پھیل جائے گی۔ ایک اور واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ملک شام کا ایک یہودی، عیس اس کا نام تھا، وہ مکہ مکرمہ کے قریب کچھ فاصلے پر رہتا تھا، اور وہ اکثر و بیشتر مکہ آتا رہتا اور لوگوں سے پوچھتا رہتا کہ بھئی کوئی بچہ پیدا ہوا تو مجھے دکھاؤ، اور کہتا رہتا ان قریب تمہارے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا، سارا عرب و عجم اس کے راستے پر چلنا شروع ہو جائے گا، پورے عالم پر اسی کی حکومت چلے گی، وہ عرب اور عجم کے شہروں کا مالک ہو جائے گا۔ یہی اس کا زمانہ ہے قریب کا، جو اس کی نبوت کے زمانے کو پائے گا اور اس کی پیروی کرے گا وہ بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، اور جس خیر اور بھلائی کی وہ امید کرتا ہوگا وہ بھی اسے مل جائے گی، اور جو شخص ان کی نبوت کا زمانہ پائے گا اور اس کے باوجود ان کی مخالفت کرے گا تو وہ اپنے تمام مقاصد اور آرزوؤں میں ناکام ہو جائے گا۔ مکہ معظمہ میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا وہ یہودی اس بچے کے بارے میں تحقیق کرتا رہتا، بچے کو دیکھ کہتا ہے یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ بالآخر عبد المطلب کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جب ہوئی، آپ کے پوتے کی پیدائش جب ہوئی، تو عبد المطلب جو ہیں وہ شہر سے نکل کر اس یہودی کے گھر میں گئے، اس سے ملاقات کی اور اس سے جا کے کہا کہ میرے یہاں ایک پوتا ہوا ہے، تم نے دیکھنے چلنا ہے تو تم آؤ۔ اس نے کچھ علامات پوچھی اور کہنے لگا کہ وہ ستارہ طلوع ہو چکا جس کا کہ کتابوں میں ہماری لکھا ہوا ہے، یقیناً یہ وہی بچہ ہے اور یہ آنے والے وقت میں نبی بنے گا، اور ایک نشانی یہ ہے کہ وہ 2 دن تک دودھ نہیں پیے گا۔ اور اس نے یہ بھی کہا تھا، اس یہودی نے عبد المطلب کو یہ نصیحت کی کہ آپ اپنی زبان کو بند رکھیں، کسی کو نہ بتائیں، ورنہ لوگ اس بچے سے زبردست قسم کا حسد کریں گے، اور اتنا حسد کریں گے کہ کسی سے حسد نہ کیا گیا ہوگا، اور اس بچے کی اس قدر مخالفت کی جائے گی کہ کائنات میں کسی اور کی اس قدر مخالفت نہ ہوئی۔ اس یہودی سے یہ باتیں سن کر اپنے پوتے کے متعلق یعنی نبی علیہ السلام کے متعلق عبد المطلب نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ تو یہودی کہنے لگا کہ اگر طبعی طور پر یہ بچہ زندہ رہا تو 70 تک نہیں پہنچ سکتا، 70 سے نیچے 61 یا 63 سال کی عمر میں اتنی ان کی عمر ہوگی، اور کہا کہ ان کی امت کی عمر بھی 60 اور 70 کے درمیان ہی ہوگی۔ یہ تمام علامات
اس یہودی نے گزشتہ انبیاء کی پیشن گوئیوں سے معلوم کی تھی۔ اور بھی اس کے علاوہ پیدائش کے وقت جو حالات پیش آئے دنیا کے اندر، قریش کے کچھ لوگ جیسے عمر ابن نفیل اور عبداللہ ابن جہش، یہ ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہ جب ایک اپنے بت کے پاس اپنی روٹین کے مطابق گئے، ایک ایسی رات تھی جو پیدائش والی رات تھی، دیکھا کہ بت اوندھا نیچے لیٹا پڑا ہے۔ یہ بڑے پریشان ہوئے، اس کو سیدھا کر دیا، اٹھا دیا، وہ پھر گر گیا، پھر اٹھا دیا، پھر گر گیا، کئی مرتبہ ہوا۔ ان کی حیرت میں اضافہ ہوتا رہا، سمجھ میں نہیں آئی کہ معاملہ کیا ہے۔ اس بت کے اندر سے آواز آئی کہ پیدا ہونے والا پیدا ہو چکا، اب ساری دنیا کے بت گریں گے اور نور اور توحید چھا جائے گا۔ تو اقوام عالم کے اندر اور دنیا کے اندر یہ تبدیلیاں آئیں۔ یہ تبدیلیاں لانے والا کون؟ اللہ رب العزت۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ خود ہی ہو رہا ہے، زمانہ ہی سب کچھ ہے، اور اللہ کی توحید کے قائل نہیں۔ یہ تمام چیزیں کرنے والا کون؟ ایک اللہ کی ذات ہے جو یہ سارے اعمال پورے ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب اپنی والدہ ماجدہ کے بطن مادر میں آتے ہیں تو حضرت آمنہ بنت وہب سے روایت ہے کہ جب آپ حمل میں آئے تو ان کو خواب میں بشارت دی گئی اور کہا گیا کہ تم اس امت کے سردار کی ماں بنو گی، اور جب وہ پیدا ہو جائیں تو یوں کہنا اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد، اور ان کا نام محمد رکھنا۔ کہ خواب میں نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ کی والدہ ماجدہ کو یہ جو ہے بتایا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد، کہ ان کو اللہ کی پناہ میں دینا ہر حاسد کے حسد سے۔ جب وہ پیدا ہو جائیں ان کو اللہ کی پناہ میں دینا ہر حاسد کے حسد سے، اور ان کا نام محمد رکھنا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جب آپ بطن مادر میں تھے، آپ کی والدہ ماجدہ نے ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل ان کو نظر آئے۔ ولادت کے وقت کا معاملہ اور وہ واقعہ الگ ہے، یہ خواب کا واقعہ الگ ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ اتنا آسان اور سہولت والا یہ حمل تھا، حمل تو بوجھ کو کہتے ہیں، کہ مجھے کچھ بھی محسوس نہ ہوا، اور کوئی تکلیف جس طرح عام طور سے عورتوں کو محسوس ہوتی ہے ان دنوں میں، مجھے ایسی کوئی چیز بھی محسوس نہیں ہوئی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ میرے بطن سے، جب میرے جسم سے جدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک نور نکلا جس کے سبب مشرق اور مغرب کے درمیان سب روشن ہو گیا۔ پھر آپ زمین پر آئے اور دونوں ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئے تھے، آپ نے خاک کی مٹھی بھری اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش کی شان ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے، اور آپ کے ختنے اللہ رب العزت کی طرف سے پہلے سے ہی ہوئے تھے۔ حضرت عثمان ابن ابی العاص اپنی والدہ سے نقل کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ جب آپ کی ولادت شریفہ کا وقت آیا تو میں نے آپ کی ولادت کے وقت دیکھا خانہ کعبہ کو کہ پورے نور سے معمور ہو گیا۔ کہتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا کہ پورے نور سے منور ہو گیا، اور میں نے ستاروں کو دیکھا کہ اس قدر نیچے آ گئے کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں زمین پر ہی نہ نیچے گر پڑیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہی جو ہیں عثمان ابن ابی العاص کی والدہ کہتی ہیں، شفا ان کا نام ہے، کہتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو میں نے تمام مشرق اور مغرب کے درمیان روشنی کو دیکھا اور روم کے بعض محل دیکھے، اور ابھی تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ مجھ پر ایک تاریکی اور رعب اور لرزہ طاری ہو گیا اور آپ میری نظر سے غائب ہو گئے۔ سو میں نے ایک کہنے والے کی آواز سنی کہ کہتا ہے کہ ان کو کہاں لے گئے تھے؟ جواب دینے والے نے کہا مشرق اور مغرب کی سیر کروانے لے کے گیا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ نبی علیہ السلام کی تو ہر بات انتہائی عجیب اور خیر والی ہے۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش کی تفصیلات بھی بہت ہی عجیب ہیں۔ ایک تفصیل تو یہ ہے کہ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونی تھی، قریب وقت آ گیا تھا، اسی وقت ایوان کسریٰ میں زلزلہ آیا۔ کسریٰ کا محل بہت بڑا اور مضبوط پتھروں سے اور چونے سے اور بہت مضبوط عمارت تھی، عام نہیں تھی۔ اس کے اندر شگاف بھی پڑ گئے، 14 کنگرے بھی نیچے گر گئے، دریائے ساوا بھی خشک ہو گیا،
اور فارس کا، ایران کا آتش کدہ جو 1000 سال سے مستقل جل رہا تھا، لوگ اس کی عبادت کرتے تھے، آگ کو بجھنے ہی نہ دیتے تھے، وہ آگ بھی بجھ گئی۔ ایران کا بادشاہ جو کسریٰ تھا، اس نے جب یہ لرزے کو دیکھا اور 14 برجوں کے گرنے کی خبر سنی تو بڑی پریشانی کی حالت میں یہ اپنے دربار میں آیا۔ شاہانہ وقار کی وجہ سے وہ کچھ بول نہیں رہا تھا، لیکن بہرحال وہ پریشان تھا۔ ابھی بیٹھا ہوا تھا کہ اتنی دیر میں خبر آئی کہ آتش کدہ بھی بجھ گیا۔ ادھر 14 کنگرے گرے، یہ پریشان تھا، اس کو پتہ لگا آتش کدہ بھی بجھ گیا۔ اتنے میں اس کا ایک قریبی ساتھی تھا، موبزان اس کا نام، اس نے کھڑے ہو کے کہا، اس نے کہا جناب میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے کہ سخت اونٹ ہیں جو عربی گھوڑوں کو کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ سے پار ہو کے پوری دنیا میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ کسریٰ نے اس سے پوچھا تمہارے اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ موبزان نے کہا شاید عرب کی طرف سے کوئی عظیم حادثہ پیش آئے گا۔ کسریٰ نے مزید اطمینان کے لیے نعمان ابن منذر کے نام ایک فرمان جاری کیا کہ کسی بہت بڑے جو ہے نا وہ انجیل اور تورات کے عالم کو میرے پاس بھیجو جو میرے سوالات کا جواب دے سکے، کسی بہت بڑے عالم کو بھیجو۔ نعمان ابن منذر نے ایک جہاں دیدہ عالم عبد المسیح غسانی کو روانہ کیا۔ عبد المسیح جب حاضر دربار ہوا تو بادشاہ نے کہا جو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم جانتے ہو؟ اس نے کہا جناب آپ پوچھ لیجئے، معلوم ہوگا تو بتا دوں گا، نہیں تو رہنمائی کر دوں گا کہ وہ کس سے پوچھا جائے۔ اب کسریٰ نے پوچھا کہ یہ 14 کنگرے جو گرے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جو موبزان نے خواب دیکھا اس کی کیا وجہ ہے کہ اونٹ جو ہیں یہ عربی گھوڑوں کو دجلہ سے باہر جو ہے وہ دھکیل رہے ہیں، اور یہ جو آگ بجھ گئی اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے سارے سوالات سننے کے بعد کہا کہ بادشاہ بات یہ ہے کہ اس کی تحقیق میرے ماموں ستی سے ہو سکے گی جو آج کل شام میں رہتے ہیں، آپ وہاں سے کسی کو بھیجیے۔ تو کسریٰ نے کہا تم خود جاؤ اور اپنے ماموں سے اس کی تحقیق کر کے آؤ۔ عبد المسیح گھوڑا دوڑاتے ہوئے بہت تیزی کے ساتھ سفر طے کر کے کسریٰ کے دربار سے شام پہنچا اپنے ماموں کے پاس۔ جس وقت اپنے ماموں کے پاس پہنچا ہے، ماموں کی موت کا وقت انتہائی قریب تھا، حالت نظر کے قریب تھا لیکن ہوش باقی تھے۔ جیسے یہ پہنچا اس نے جا کے اپنی کو بات چیت کی ابتدا کی، جیسے کوئی سلام دعا کی جاتی ہے، اور کچھ اشعار پڑھے عبد المسیح غسانی نے۔ ستی نے جب اپنے بھانجے کے وہ اشعار سنے تو اس وقت قدرتاً وہ یہ بولنے لگا، کہنے لگا کہ تجھ کو بنی ساسان کے بادشاہ یعنی کسریٰ نے بھیجا ہے اور تو یہ پوچھنے آیا کہ محل میں زلزلہ کیوں آیا، آتش کدہ کیوں بجھ گیا اور موبزان کے خواب کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ سن لو کہ اے عبد المسیح خوب سن لو، جب کلام الہی کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے، اے عبد المسیح خوب سن لو، جب کلام الہی کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے، صاحب عصا ظاہر ہو، دریائے ساوا خشک ہو جائے اور فارس کی آگ بجھ جائے تو ستی کے لیے شام نہ رہے گا، یعنی اب اس کا علم مٹ جائے گا۔ بنی ساسان کے چند مرد اور چند عورتیں بقدر کنگروں کے بادشاہت کریں گے، یعنی یہ جو 14 کنگرے گرے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کسریٰ کے ملاتے ہوئے 14 ہی لوگ بادشاہ ہوں گے، 14 کے بعد بنی ساسان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ اب یہ عبد المسیح واپس آیا اور واپس آگے اس نے کسریٰ کو رپورٹ پیش کی کہ عرب سے کوئی عظیم واقعہ پیش آئے گا اور عرب کے لوگ دنیا پہ چھا جائیں گے، اور یہ 14 کنگرے گرنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری سلطنت اب 14 نسلوں تک باقی رہے گی، اس کے علاوہ اس کے بعد تمہاری سلطنت دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ وہ یہ سن کے مطمئن ہو گیا، 14 لوگ باقی ہوئی تو لمبا زمانہ باقی ہے، لیکن اللہ کے اختیار میں تھا ان 14 میں سے 10 تو 4 سال میں ہی ختم ہو گئے، اور باقی جو 4 تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ختم ہو گئے۔ پھر وہ سارے خواب اور ساری باتیں پوری ہو گئیں اور نبی علیہ السلام کا دین اور آپ کے صحابہ پوری دنیا پر حکومت کرنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مختون پیدا ہوا اور میرا سطر کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ نبی علیہ السلام کی ایک خاص شان تھی۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے بہت دیر سے پتہ لگا
کہ میں حمل سے ہوں کہ یہ حمل اتنا آسان اور اتنا سہل تھا کہ جس طرح عورتوں کو اس کی تکلیف کوئی درد ہوتا ہے مجھے محسوس ہی نہ ہوا، مجھے بہت دیر سے پتہ لگا، لیکن مجھے اس دوران بہت عجیب عجیب حالات محسوس ہوئے۔ میں کہیں جانے لگتی، ہوا کا ایک جھونکا آتا، درخت میرے سامنے جھک جاتا، میں اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے درختوں کو جھکتا دیکھتی تھی۔ جب میں پانی بھرنے کے لیے آب زمزم کے کنویں پہ پہنچتی، پانی خود بخود اوپر آ جاتا، مجھے اٹھانا نہ پڑتا، محنت نہ کرنی پڑتی۔ اور جب میں واپس جاتی پانی نیچے چلا جاتا، مکہ کی عورتیں مجھے روکتی، آمنہ تم یہاں ٹھہری رہو، تو تھوڑی دیر یہاں رک جاؤ، آپ کی وجہ سے ہمیں محنت نہیں کرنی پڑتی، پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں یہ بھی دیکھتی کہ اگر دھوپ میں نکلتی، مجھے دھوپ میں کام کرنا کوئی پڑتا تو ایک بادل میرے اوپر سایہ کیے رہتا، جہاں جہاں میں جاتی بادل میرے اوپر چلا کرتا تھا۔ یہ درختوں کا جھک جانا، پانی کے قریب آ جانا اور بادل کا سایہ کرنا، یہ ایسی باتیں تھیں جو مجھے انوکھی لگا کرتی تھیں۔ میں حیران ہوتی تھی، حتیٰ کہ خواب میں بھی مجھے بتا دیا گیا کہ تم اس امت کے سردار کی ماں بننے والی ہو۔ اور جس رات نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں جلانے کے لیے چراغ میں تیل بھی نہ تھا۔ یہ وہ ہستی آ رہی ہے جس نے کائنات کو منور کرنا تھا، جو سراپا نور ہے، لیکن جس دن دنیا میں تشریف لائے ہیں، بی بی آمنہ فرماتی ہیں گھر میں چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہ تھا۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ولادت کے بعد جب میں لٹانے لگی تو اس وقت آپ نے اللہ رب العزت کے حضور سجدہ کیا، ایسے ہو گئے جیسے سجدہ کر رہے ہوں، آسمان کے ستارے جھک گئے جیسے قریب آ رہے ہوں۔ اس ستاروں کے جھکنے کے اندر کیا حکمت تھی؟ علماء نے لکھا ہے کہ لوگوں، اس میں یہ حکمت تھی کہ یہ وہ شخصیت ہے جس کے سامنے آسمان کی مخلوق بھی جھک رہی ہے، تم دنیا والوں بھی اس کے سامنے جھک جاؤ گے تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ وقت کے بادشاہوں کو پیغام تھا کہ دیکھو آسمان پر چمکنے والے ستارے بھی اگر جھک گئے، تم زمین پر چمکنے والے ہو، تم بھی اگر جھک جاؤ گے تو تم بھی چمک جاؤ گے، تمہیں بھی گردنوں کو جھکانا پڑے گا۔ اور ایک نقطہ یہ بھی تھا، یہ پیدا ہونے والی ہستی ایسی مبارک ہے، جو اس کی صحبت میں آئے گا وہ ایک ستارے کی مانند بن جائے گا، ایک رہبر بن جائے گا، اور جو ان کی اتباع کرے گا وہ جنت کی طرف چل پڑے گا۔ نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کے بارے میں ایک صاحب دل نے بہت ہی خوبصورت اشعار فرمائے ہیں، کیا ہی خوبصورت بات کہی۔ خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے ہونے ذبح جس کی التجائیں کی، جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا۔ کلیم اللہ کا دین روشن ہوا جس کی ذو فشانی سے، وہ جس کی آرزو بھڑکی جواب لن ترانی سے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک پیدائش پیر کے دن ہوئی، ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ کسی نے کیا خوب کہا، وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی۔ دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پر آئے واعظ جس کی شان رحمت کے۔ دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واعظ جس کی شان رحمت کے۔ وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، مبارک ہو ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ جب 7واں دن آیا تو نبی علیہ السلام کے دادا عبد المطلب نے ان کا نام محمد رکھا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیسا نام ہے؟ تو فرمایا کہ یہ ایسا نام ہے کہ محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، یہ وہ نام ہے، میرا بچہ ہے ہی ایسا، مجھے یقین ہے اللہ اسے عزت بھی دے گا، برکتیں بھی عطا فرمائے گا، اور سب سے زیادہ اسی کی تعریف کی جائے گی۔ نبی علیہ السلام کے 2 نام بہت بنیادی اور اہم، ایک ہے محمد اور ایک ہے احمد۔ احمد کا مطلب کیا ہے؟ سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کیا بیان کرنے والا، حمد کرنے والا۔ احمد کا مطلب کیا ہے؟ سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرنے والا، حمد بیان کرنے والا۔ اور محمد کا مطلب وہ ذات جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ نبی علیہ السلام احمد بھی ہیں اور محمود بھی، لیکن پہلے احمد ہیں اور بعد میں محمد ہیں، یہ دونوں نام آپ کے ہیں، لیکن پہلے احمد آپ کا نام تھا اور بعد میں محمد آپ کا نام آیا۔
قرآن مجید میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی جو نام ہے وہ احمد ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ قرآنی کتابوں میں بھی احمد نام آیا، اور احمد نام اول اس لیے بھی ہے کہ آپ نے تو اللہ کی تعریف پیدا ہونے کے بعد کی، اور لیکن لوگوں نے تعریف اور اللہ رب العزت نے آپ کی تعریف پہلے سے شروع کر دی، آپ کے آنے سے پہلے آپ کی تعریف کرنے والے موجود تھے۔ یہ اللہ رب العزت کی شان ہے۔ تمام انبیاء آئے لیکن یہ شان اس طریقے کی کسی کو نہ ملی کہ ان کے آنے سے پہلے ہی ان پر ایمان لانے والے، ان کی تعریف کرنے والے، ان کا ذکر کرنے والے موجود تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام بی بی آمنہ کے گھر میں آئے، اللہ رب العزت نے دنیا کو توحید کا نور دینے کے لیے اور اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے آپ کو وہاں بھیج دیا۔ اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوئی بی بی آمنہ کے ہاں، اور اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں ایک رواج تھا۔ وہ رواج کیا تھا کہ قریب کے علاقوں میں شہر سے ہٹ کر گاؤں دیہاتوں میں اپنے بچوں کو بھیج دیا جاتا تھا۔ یہ ایک معمول تھا وہاں کا۔ کیوں بھیجا جاتا تھا؟ اس کی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ آب و ہوا شہروں کی نسبت گاؤں اور دیہاتوں میں زیادہ اچھی ہوتی ہے، اور یہ بات آج بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ جس طرح آج ہم دیکھیں لاہور کے اندر دھواں اور فیکٹریاں اور بہت ساری چیزیں، گاؤں میں ایسی چیز نہیں ہے، تو وہاں آب و ہوا اچھی ہوتی ہے۔ دوسری وجہ کیا تھی؟ غذا گاؤں میں زیادہ بہتر ہوتی ہے، خالص زیادہ ہوتی ہے، آج بھی یہ محسوس کرتے ہیں۔ اور تیسری وجہ کیا تھی؟ زبان وہاں بہت خالص ہوتی ہے۔ آپ ٹھیٹھ پنجابی، ٹھیٹھ سندھی یا کوئی بھی زبان جو پیور اپنی جو مکمل اپنی خالص طریقے کے اوپر ہو، بنیادی، وہ آپ کو گاؤں میں ملے گی، شہروں میں نہیں مل پائے گی۔ یہ تین بنیادی وجوہات تھیں کہ لوگ اپنے بچوں کو وہاں بھیجا کرتے تھے کہ زبان اچھی ہو جائے، غذا اچھی ہو جائے، صحت اچھی ہو جائے، آب و ہوا، یہ ساری چیزیں۔ تو اس زمانے کا یہ معمول تھا، اور عرب کا یہ دستور بہت عرصے تک رہا، حتیٰ کہ بنو امیہ جنہوں نے اپنے زمانے میں اپنے انداز سے حکومت کی مسلمانوں کے اوپر، ان کا ایک خلیفہ بادشاہ تھا ولید ابن عبد الملک، غالباً ولید ابن عبد الملک کا ہی آتا ہے، کہ یہ لوگ بھی سب اپنے بچوں کو بھیجا کرتے تھے۔ ولید ابن عبد الملک جو ہے یہ کسی وجہ سے اپنے بچپن کے اس وقت کو گاؤں میں نہ گزار سکا، بدوؤں کے پاس نہ گزار سکا، اور اپنے ہی محل میں گزاری، تو عربی کے اندر اس کو اتنی فصاحت اور بلاغت نہ تھی، حالانکہ عرب تھا، تو یہ بات پکی تھی۔ اچھا، نبی علیہ السلام عربی تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کو بھی اللہ نے شعر و شاعری میں اور عرب کے اندر فصاحت اور بلاغت میں بہت کمال دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بعض مرتبہ نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والے مبارک الفاظ کو سن کر حیرت میں پڑ جاتے تھے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں فصیح العرب ہوں، میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح ہوں، کہ میں نے بنو سعد میں پرورش پائی ہے، زبان میں نے وہاں سیکھی ہے۔ تو یہ تین وجوہات ہوتی تھیں۔ بہرحال نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کے وقت کے بعد طائف کے قریب ایک قبیلہ تھا بنو سعد، طائف سے تھوڑا سا آگے۔ اس دفعہ جنوری بھی ہم گئے تھے، طائف تو چلے گئے لیکن بنو سعد نہیں جا سکے کسی وجہ سے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ارادہ ہے، آئندہ کوئی موقع ہوگا تو انشاءاللہ وہاں بھی حاضری کی کوشش کریں گے۔ پرائیویٹ گاڑی والے 2-3 لوگوں کو لے جایا کرتے ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 گھنٹے کی ڈرائیو بتا رہے تھے ساتھی، تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، بھی تو خیر عمرے ہی بند ہیں، اللہ تعالیٰ حج پر بھی رحمت فرمائے، ایسا نہ ہو کہ یہ حج بھی کوئی متاثر ہو جائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بہرحال نبی علیہ السلام کی مبارک ولادت ہوئی، تو اس وقت پھر طائف کے قریب ایک علاقہ ہے بنو سعد، وہاں سے کتابوں میں لکھا ہے کہ 10 عورتیں بچوں کو لینے کے لیے آئیں، اپنی اٹھنیوں پر تھیں، 9 کی سواری زیادہ بہتر تھی، تیز چلتی تھی، ان کے اندر ایک تھی بی بی حلیمہ سعدیہ، ان کی سواری بہت کمزور تھی، وہ پیچھے رہ جاتی، آگے والی ان کا انتظار کرتی، یہ ان کے ساتھ آتی، پھر چلنا شروع کرتے، ان کی سواری کمزور تھی، پھر پیچھے رہ جاتی اور پھر اور آگے نکل جاتی۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ چلا، تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی دیکھو ہمارا راستہ کھوٹا ہو رہا ہے، دیر ہو رہی ہے، تم آتی رہنا، ہم جا رہے ہیں۔ اللہ کی شان، یہ وہاں سے روانہ ہو گئیں۔
اور یہ پیچھے چلتے چلتے دیر سے پہنچی۔ جیسے ہی یہ 9 عورتیں پہلے مکہ پہنچ گئیں، سب نے اپنے اپنے بچوں کو تلاش کرنا شروع کیا کہ کوئی بچہ ملے جس کو لے جائیں۔ اب معلوم ہوتا نا، جو بھی بی بی آمنہ کے گھر پہ آتا، باہر دروازے پہ ہی معلوم وہ کر لیتی والد ہے کہ نہیں، تو معلوم ہوتا کہ والد نہیں ہے تو وہ اندر نہ آتی، وہ وہیں چلی جاتی کہ بھئی جب والد نہیں ہے تو جب ہم بچہ واپس دینے آئیں گے ہمیں کیا انعام ملے گا، کیا چیز ملے گی، تو بچہ چھوڑ کے چلی جاتی۔ اللہ کی شان، جو بھی عورت دروازے پر آتی اور یہ سن کے واپس جاتی کہ باپ سر پر نہیں، تو بی بی آمنہ جو نبی علیہ السلام کی پیدائش سے خوش بھی تھی، لیکن حضرت عبداللہ کے اس وقت زندہ نہ ہونے پہ، موجود نہ ہونے پہ غمزدہ بھی تھی کہ کاش باپ بھی موجود ہوتا، وہ بھی دیکھتے کہ کتنا خوبصورت، کتنا پیارا بچہ ہے۔ تو یہ ایک غم تھا ان کے دل کے اندر، اور ہر آنے والی ان کے اس غم کو تازہ کر جاتی۔ جو اداس غم میں پہلے ہی بیٹھا ہوتا ہے نا، ذرا سی بات آنسوؤں کی جھڑی نکال دیتی ہے آنکھوں سے، تو یہ ہر جانے والی جو اس وجہ سے واپس جاتی کہ والد نہیں، یہ بی بی آمنہ کے غم کو بڑھا جاتی، دل کے اوپر ایک تکلیف پہنچا دیتی۔ وہ بھی شاید سوچتی ہوں گی کاش آج عبداللہ ہوتے، اس کے لیے اچھا لباس لاتے، بیٹے کے لیے کھلونے لاتے، باپ سر پہ ہوتا، دنیا کے اندر ایک مقام ہوتا، یتیم کو کون پوچھتا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے دلوں میں اس قسم کی باتیں پیدا ہوئی ہوں، لیکن انہیں کیا پتہ تھا کہ یہ وہ بچہ ہے کہ تم پریشان اس لیے ہو کہ کھلونے کوئی لے کے آتا، ارے اللہ تعالیٰ نے اس کے آسمان کے چاند کو ان کے لیے کھلونا بنا دینا تھا۔ یہ وہ ذات تھی، تمہارے دل میں یہ پیدا ہو رہا ہے، گویا کہ قدرت یہ کہہ رہی ہو کہ بی بی آمنہ آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے، باپ ہوتا تو سیر کے لیے لے جاتا، ارے یہ وہ ذات ہے جس کو اس کا پروردگار عرشوں کے اوپر سیر کے لیے بلائے گا، جنت اور جہنم کے نظارے دکھائے گا اور کائنات کے نظارے دکھائے گا، سیر کا معاملہ وہاں سے پورا ہوگا۔ دیکھو اگر تمہارے دل میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ باپ ہوتا تو معاشرے میں مقام ہوتا، تو یہ تو وہ مقام اللہ عطا فرمائیں گے کہ دنیا کے اندر بھی بادشاہی اور آخرت کے اندر بھی بادشاہی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وقت اب کافی زیادہ ہو چکا، انشاءاللہ العزیز اس سے آگے ہم اگلی نشست میں بات کریں گے۔ ابھی پیدائش اور بی بی حلیمہ کے واپسی کے جو باتیں ہیں انشاءاللہ یہ آگے سلسلہ جاری رہے گا، عید کے بعد انشاءاللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔